السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون۔ معزز سامعین و ناظرین، 2 دن پہلے آپ کے سامنے مشورہ اور معاشرہ اس سلسلے میں کافی کچھ کہنے کا موقع ملا، اور اس میں بہت ساری باتیں نہایت ہی اختصار کے ساتھ دلائل کی روشنی میں کی گئی۔ بھائیو دوستو، ہم اور آپ کی زندگی میں، بلکہ تمام انسانوں کی زندگی میں ایسے مواقع بہت آتے ہیں، ایسے معاملات بہت پیش آتے ہیں کہ انسان تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے کہ آخر میں یہ کام کروں یا یہ کام کروں، ایسے کروں یا ایسے کروں، کیا کروں؟ اور پھر وہ کسی نتیجے پر پہنچ نہیں پاتا کہ آخر کون سا کام کیا جائے اور کون سا چھوڑا جائے، کس چیز کو اپنایا جائے، کس چیز کو ترک کیا جائے۔ ایسے موقع پر مشورہ لینے کا حکم ہے، اور مشورہ یہ عزت کا ذریعہ ہے، خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ بعض لوگ مشورہ کو عیب سمجھتے ہیں، قباحت سمجھتے ہیں۔ نہیں، مشورہ لینا اور مشورہ دینا یہ باعث خیر ہے، اور اسی طرح سے لان تان سے بچنے کا بھی بہترین ذریعہ ہے، نقصان سے بھی بچانے کا بہترین اصول ہے۔ اس لیے مشورہ لینے اور مشورہ دینے میں کمی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے ان مواقع پر جب آپ کسی کام کے کرنے میں تذبذب کے شکار ہوں۔ میں ابھی جاؤں، بعد میں جاؤں، ایسے کروں، ویسے کروں، یہ کروں، وہ کروں۔ آپ جب تذبذب کے شکار ہوں تو ایسے موقع پر ان لوگوں سے جو ان چیزوں کے ماہر ہوں، جن کے اندر قابلیت ہو، جن کے اندر اس چیز کے تعلق سے تجربہ ہو، علم ہو، ایسے لوگوں سے اس معاملے میں مشورہ لینا چاہیے جو باعث خیر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نقصان سے بچاؤ اور بعد میں لوگوں کی لان تان سے بھی بچاؤ کا بہترین قلعہ اور بہترین اصول ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، میں صحیح طور پر آپ کو بتا دوں کہ میں نے اس پہلی ویڈیو میں کیا کچھ بتایا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس کو جاننے سے پہلے ایک بات اور جان لیں۔ یہ مشورہ جو ہوتا ہے صرف ان امور میں ہوتا ہے جس کے سلسلے میں کتاب و سنت کے دلائل موجود نہ ہوں۔ اگر کسی معاملے میں کتاب و سنت کے صریحی دلائل موجود ہوں تو پھر مشورہ نہیں لیا جائے گا۔ اب کوئی مشورہ یہ نہیں لے گا میں حج کروں کہ نہ کروں۔ ہاں، یہ مشورہ لے سکتا ہے کہ میں حج فضائی سفر کروں یا جو ہے بحری سفر کروں۔ تو بحری اور بری سفر کرنے میں مشورہ لے سکتا ہے، کیونکہ لوگ بتائیں گے کہ کون سا سفر آپ کے لیے آسان ہوگا، کون سا سفر آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ لیکن حج کروں نہ کروں، نماز پڑھوں نہ پڑھوں، جن چیزوں کے دلائل کتاب و سنت میں موجود ہیں ان میں مشورے نہیں، ان پر عمل ہوتا ہے۔ البتہ عمل کرنے میں کون سا راستہ اپنانا ہے اور کون سے طریقے اپنانے ہیں جس سے وہ عمل صحیح طور پر ہو سکے، اس سلسلے میں مشورہ لیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائی دوستو، عموماً تدبیری امور میں مشورے لیے جاتے ہیں اور ہوتے ہیں، جیسے جنگ کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، یا اسی طرح سے اور بہت ساری معیشت کا مسئلہ ہے، یا اسی طرح سے معاشرے میں اخلاقی برائیاں عام ہو گئی ہیں، ان کے روک تھام کے لیے ہمیں مل جل کر بیٹھ کر کے کوئی رڑنیتی قائم کرنی ہے، تو ایسے یہ تدبیری امور کہلاتے ہیں۔ شرعی امور میں نہیں، تدبیری امور میں مشورے لیے جاتے ہیں اور دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مشورہ لینے میں
لوگوں کی قلت اور کثرت نہیں دیکھی جاتی. اصل میں مشورے میں ہوتا کیا ہے کہ دلائل کی تلاش ہوتی ہے، حق کی تلاش ہوتی ہے. حق اگر کم لوگوں سے مل جائے تب بھی قابل قبول ہے، زیادہ لوگوں سے مل جائے تب بھی قابل قبول ہے، کم عمر لوگوں سے مل جائے تب بھی قابل قبول ہے، کم علم لوگوں سے مل جائے تب بھی قابل قبول ہے. وہ عام ہو خاص ہو اس سے قطع نظر، دراصل مشورے کا مقصد ہوتا ہے حق تک پہنچنا، صحیح تک درست تک پہنچنا، دلائل تک پہنچنا، ثواب تک پہنچنا. تو یہ پہنچ اور یہ منزل جس بھی ذریعے سے حاصل ہو جائے. اسی طرح سے میرے بھائیوں اور دوستوں، دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی حق بات یا کوئی مشورہ ہو جائے اور کسی حق تک آپ پہنچ جائیں تو پھر اس پر اس کے نفاذ کا اختیار امیر مجلس کو ہوتا ہے. اب اگر مسلمانوں کا کوئی امیر ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ امیر فیصلہ کرے گا، آخری مہر وہ لگائے گا. اب کسی گھر کا مسئلہ ہو تو گھر کا مکھیا، اس کا جو سرپنچ ہوگا، جو سرپرست ہوگا، وہ اس پہ لگائے گا. اور اسی طرح سے میرے بھائیوں دوستوں ایک بات یاد رکھیں، مشورہ اگر دیا اور اس کے بعد امیر مجلس نے یا گھر کے یا جس محفل کے جہاں مشورہ ہو رہا اس کا جو مین مکھیا سرپرست یا ہوا رہنما ہے، اس نے اگر اس معاملے کو ان میں سے جو چیز اچھی بہتر سمجھی اس کو اس نے ایکسیپٹ کر کے معاملہ مہر لگا دی، باقی لوگوں کو اس کو مان لینا چاہیے. ان میں سے پھر کسی کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے مشورہ دینے میں کچھ لوگوں کے مشورے قریب ہوں گے، کچھ لوگوں کے مشورے درست ہوں گے، کچھ لوگوں کے مشورے ہو سکتا ہو درست نہ ہوں، یا ہو سکتا ہو درست تو ہوں لیکن اس موقع پر اس سے اچھی رائے، کوئی اس سے اور زیادہ مناسب رائے مل گئی ہو تو ظاہر سی بات ہے جو سب سے زیادہ مناسب اور اچھی رائے ہوگی وہ قابل قبول ہوگی. اب جب ایک رائے جو زیادہ مناسب ہے وہ قابل قبول ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے باقی جو رائے ہوں گی وہ اس موقع پر قابل قبول نہیں ہوں گی، گویا کہ رد کہہ لیں آپ. اب ایسے موقع پر عام طور پر ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. لو میری بات اس نے مانی نہیں، میں نے مشورہ دیا اس نے قبول ہی نہیں کیا. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک کی جو مناسب مشورہ تھا اس کو مانتے ہوئے حکم اور آرڈیننس جاری کر دیا گیا تو کچھ لوگ اس چیز پر عمل اس لیے نہیں کرتے کہ میرے مشورے پر نہیں بلکہ فلاں کے مشورے پر عمل ہوا ہے، تو اس لیے وہ لوگ عمل نہیں کرتے. یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. آپ نے مشورہ دیا درست تھا قابل قبول ہوا، آپ نے اتفاق سے مشورہ ایسا دیا جو اتنا مناسب نہیں یا غیر مناسب تھا تو نامناسب یا زیادہ مناسب نہ ہونے کی بنا پر یا نامناسب ہونے کی بنا پر اگر آپ کے مشورے کو قبول نہیں کیا گیا تو اس پر آپ کو ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اس مشورے پر عمل کرنے کا وقت آئے تو اس سے منہ بھی نہیں چھپانا چاہیے. یہ دونوں چیزیں کمظرفی کی علامت ہوں گی، نادانی کہلائیں گی اور جہالت کہلائیں گی، بلکہ اس کو دل کا ایک بغض بھی کہا جا سکتا ہے، کینہ بھی کہا جا سکتا ہے، اور لا علمی کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر کسی محفل اور مجلس میں مشورے کی مجلس مشاورت میں کوئی مشورہ پاس ہو جائے جو آپ کی رائے اور آپ کے مشورے کے خلاف ہو اور اس کے نفاذ کا حکم دے دیا گیا ہو تو اس پر عمل کرنے میں کوتاہی کا شکار نہ ہو، اس پر شرح صدر کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہو جائیں اور دل میں کسی قسم کا بھی بغض، عناد اور یہ اور وہ کینہ کپٹ نہ رکھیں. میرے بھائیوں اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں، بات آئی اس سے پہلے والے درس میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا خندق کھودی جائے. خندق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھودنے میں شریک تھے کہ نہیں تھے؟ بقیہ دیگر صحابہ شریک تھے کہ نہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی ایک کے مشورے پر عمل ہوا اور باقی کے مشوروں کو رد کر دیا گیا اس وقت کی مناسبت کی وجہ سے،
ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کی نگاہوں میں محبوب نہیں ہیں یا آپ کی ناقدری کی گئی ہے، آپ کے عزت و احترام میں کوئی کمی کی گئی نہیں، وقت کے حساب سے جس مشورے کی ضرورت تھی، جو مناسب تھا، اس کو اپنایا گیا۔ اگر آپ کا مشورہ مناسب ہوتا تو یقیناً آپ کے مشورے کو قبول کیا گیا ہوتا۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کو اس لیے قبول کیا گیا کیونکہ وہ مناسب تھا، وقت کی ضرورت کے حساب سے تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت دیگر تمام صحابہ شرح صدر کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، بد دلی کے ساتھ نہیں، خوش دلی کے ساتھ اس عمل کے نفاذ میں برابر کے شریک رہے۔ یہ درساتا ہے واقعہ کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کبھی کوئی ایسا موقع آئے جہاں آپ کے مشورے کو قبول نہ کیا جا سکا ہو اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کا وقت ہو تو خوش دلی کے ساتھ اس کام کو کر گزرے، اور آپ کے مشورے کو جو وقتی طور پر قبول نہیں کیا گیا اس پر آپ نالا نہ ہوں، اس پر آپ پریشان نہ ہوں۔ میرے بھائیو دوستو، باتیں بہت ساری ہیں، تو اسی طرح سے ایک بات یاد رکھیں، مشورہ جو انفرادی امور میں بھی ہوتا ہے اور اجتماعی امور میں بھی ہوتا ہے۔ انفرادی امور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی، اس پاک دامن پاک باز بیوی پر جس کی پاک بازی اور عفت و عصمت کی وضاحت اللہ رب العزت نے آسمان کے اوپر سے کی۔ تہمت لگی، یہ نجی معاملہ تھا، انفرادی مسئلہ تھا، انفرادی امر تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ سے بھی اور خصوصاً حضرت علی اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مشورہ کیا تھا، ان سے بھی کچھ پوچھ گچھ کی تھی، ان سے بھی کچھ رائے وغیرہ لی تھی۔ اسی طرح سے دیگر جہاد وہاد کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا، لوگوں کو اکٹھا کیا، مجلس مشاورت منعقد کی گئی۔ تو کہنے کی بات یہ کہ انفرادی یعنی ذاتی انفرادی معاملے میں بھی مشورہ لینا چاہیے، اور اجتماعی مسئلہ ہو، قوم کا مسئلہ ہو، گاؤں اور جمعیت اور جماعت کا مسئلہ ہو، ایسے مواقع پر بھی مشورہ لینے میں کمی کجی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے بھائی دوستو، ہر کس و ناکس سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، مشورہ انہی سے لیں جو مشورہ دینے کے قابل ہوں۔ اسی طرح سے میرے بھائی دوستو، میں آپ کو بتایا تھا یہ بھی کہ امیر ہی جو امیر ہوگا وہی منتخب کرے گا۔ ایک بات اور جانتے چلیں، جب کسی فریق کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، یعنی مان لیجئے کچھ لوگوں نے مشورہ کچھ دیا، کچھ لوگوں نے مشورہ کچھ دیا، اور دونوں نے کوئی خاص دلیل نہیں دیا، کچھ لوگوں نے کہا ایسے کر لو، کچھ لوگوں نے کہا ایسے کر لو، لیکن دلیل کسی کے پاس نہیں، اس کی وجہ کسی کے پاس، معقول وجہ کسی کے پاس نہیں، تو ایسے موقع پر جو لوگ زیادہ ہوں، جس بات کے کہنے والے، جس مشورے کے دینے والے لوگ زیادہ ہوں، ان کی بات لے لی جائے، ان کو مان لیا جائے، کیونکہ ایسے موقع پر کثرت خود دلیل بن جاتی ہے۔ اور پھر اس کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی دو فریق ہوں اور دو فریق کسی ایک چیز میں مشورہ کر رہے ہوں، فیصلہ کرنا چاہتے ہوں، اور فیصلے اور مشورے کی کوئی شکل نہ بنتی ہو، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ قرعہ اندازی کرتے ہیں۔ قرعہ اندازی کرنے کا فائدہ صرف یہ ہوتا ہے کہ جو نزاع ہے، جو ایک مسئلہ کھڑا ہوا ہے، اس مسئلے کا حل ہو جاتا ہے، لیکن اس سے حقائق سامنے کھل کر نہیں آتے۔ تو حقائق کھل کر سامنے ایسے موقع پر بھی تو نہیں آتے، لیکن اکثر لوگوں کی رائے ہونے کی وجہ سے اس کو مان لیا جائے، تاکہ نزاع بھی ختم ہو جائے اور اس سے حق کی وضاحت بھی ضروری نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میں کہہ رہا تھا کہ معزز سامعین، میں نے ہیڈنگ دیا تھا کہ معاشرہ، بیوی اور مشورہ۔ اس پر میں ایک واقعہ سنا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے صلح کر لی اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ صلح کیسی ہوئی تھی۔ عام طور پر آپ دیکھیں صلح میں کیا ہوتا ہے، کچھ لو کچھ دو، لو اور دو والی بات ہوتی ہے، لیکن صلح حدیبیہ ایک ایسی صلح ہے اس میں لو اور دو کا مسئلہ نہیں تھا، اس میں صرف دو کا مسئلہ تھا، یعنی آپ ہی کو دینا ہے۔ یعنی ایک طرح سے وہ جو صلح تھی بظاہر لگتا تھا کہ یہ کمزوری کی، ہار کی واضح علامت ہے، اس لیے صحابہ کرام جذبات سے تھے اور جذبات سے مغلوب تھے، اور عجیب سی بے چینی اور اضطراب والی کیفیت سے وہ دوچار تھے۔ جب صلح مکمل ہو چکی، خلاصہ صلح ہو چکی، صلح کا نفاذ ہو چکا، مہر لگ گئی، بظاہر ہار تھی، بظاہر شکست تھی، اس سال آپ کو عمرہ بھی نہیں کرنا ہے، اور دنیا بھر کی باتیں، ادھر ابو جندل بھی آ گئے تھے، ان کو بھی واپس کر دیا، اور بہت ساری باتیں، محمد رسول اللہ کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھانا، کاٹ کے لکھانا پڑا، وغیرہ وغیرہ، کتنی نچلی سطح پر آ کر کے صلح کی گئی تھی۔ فطری بات ہے، صحابہ کرام چیویں بھی ہوتے، دل میں بے چینی کا ہونا یہ فطرت ہے، فطری تقاضا تھا۔ اب جب صلح ہو چکی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحابہ سے کہ صحابہ ایک کام کرو، اب اپنے بالوں کو مڈالو، قربانی کر لو، احرام کھول دو، اب احرام کھول دو اور اپنے ہدی کے جانور کو قربان کر دو، بالوں کو مڈوا لو۔ آپ نے ایک بار کہا، دو بار کہا، تین بار فرمایا، مگر کسی شخص پر کوئی حرکت، کوئی جنبش نہیں ہوئی، جو جہاں وہیں کھڑا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کے آگے، وہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر دیکھیں وہ جو ہے کیا بیان تھا کہ آپ گفتگو کرتے ہیں تو پھر صحابہ کرام بالکل ایسے کان لگا کر کے سنتے ہیں، آپ تھوکتے ہیں تو لوگ کسی نہ کسی کے ہاتھ پہ جا کے گرتا ہے اور مرنے لگتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس حد تک جانثار صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں اور وہ بالکل ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں، نبی کا حکم، بالکل خاموشی۔ ایک بار، دو بار، تین بار آپ نے فرمایا، مگر کسی نے آپ کی ان باتوں پر کوئی توجہ دی ہی نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بے چینی بڑھے گی، بلا شک و شبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سراسیمگی کے عالم میں، بے چینی کے عالم میں، اضطرابی کیفیت میں اپنے خیمے میں جاتے ہیں۔ خیمے میں موجود ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ام سلمہ، دیکھو یہ صحابہ ہیں، میں نے انہیں 3 بار کہا کہ اب احرام کھول دو، ہدی کے جانوروں کو قربان کر دو، بالوں کو مڑوا لو، مگر ان میں سے کسی نے میری بات کو سنا تک نہیں، عمل تو بہت دور، کسی نے کوئی توجہ نہیں دی۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو؟ کہا ہاں، اس میں کوئی شبہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا مشورہ دے رہی ہیں۔ میرے بھائی ذرا غور کریں، مشورہ دینے والی ذات کون ہے اور مشورہ کس کو دیا جا رہا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جس کو مشورہ دیا جا رہا ہے وہ نبی کی ذات ہے اور انبیاء کی سردار ہے۔ مشورہ دینے والی ایک امتی ہے اور بیوی ہے۔ بیوی، ہم لوگ کہتے ہیں نا بیوی کی بات مانے تو کہتے ہیں جورو کا غلام ہو گیا ہے۔ بیوی کی بات ماننا، اگر بیوی کا غلام اور بیوی نے پڑھا دیا ہے، کھلا دیا ہے، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا۔ ہمارے معاشرے میں بیوی اور شوہر کے معاملے میں اگر شوہر نے بیوی کی بات مان کر کے کوئی کام کر لیا تو اس سے بڑا گھٹیا شاید کوئی شخص ہو ہمارے معاشرے میں۔ لیکن آپ مجھے بتائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مشورہ دینے والی کون ہے؟ بیوی ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا کہتی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہتے ہیں کہ معاملہ ایسا اور ایسا ہو جائے؟ کہا ہاں۔ کہا آپ چپ چاپ یہاں سے نکلیے اپنے خیمے سے اور اپنے ہدی کو، اپنے اس جانور کو قربان کر دیجئے، نائی کو بلائیے اور سر مڑوا دیجئے۔
आप किसी से कुछ ना कहिए, एक लफ्ज़ आप किसी से कुछ ना कहिएगा। अभी वो बेचारे सब जज्बात से मगलूब हैं, और वो एक जो ज़हनी कैफियत जो बनी हुई है, वो एक हार नुमा जैसी कि शिकस्त नुमा जैसी जो एक कैफियत बनी हुई है कि आपने हर वो बात जो है सुलह में मान ली है जो बज़ाहिर शिकस्त की वाज़ेह इलामत है, और उसमें हर चीज़ देने ही देने की और लेने की कोई चीज़ नहीं है। तो वो जज्बात से मगलूब हैं, इसलिए आप कुछ ना कह करके जाइए, अपने कुर्बानी के जानवर को कुर्बान कीजिए, नाई को बुला करके अपने बाल को मुड़वा दीजिए। बस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेमे से निकलते हैं, ये अमल करते हैं। आप यकीन करें, फिर एक के बाद दीगरे सारे सहाबा जो वहाँ मौजूद हैं, सारे सहाबा अपने अपने एहराम की चादरों को निकालने में लगे हैं, कोई ज़बीहा को ज़बह करने में लगा हुआ है, कोई बालों को आपस में बालों को मोड़ने में लगे हुए हैं। बताना ये था कि उम्र में, इल्म में, फजल में, हर चीज़ में कम थी उम्मे सलमा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में, और थी बीवी। कौन कहता है कि बीवी की बात को नहीं मानना चाहिए? जो शख्स ये बात कहता है, बड़ी जिम्मेदारी से मैं बता दूँ कि वो जाहिल है, नादान है। उसको नादान के अलावा मैं कोई और लक़ब नहीं दे सकता। ये अहमकाना और बचकाना गुफ्तगू है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवी की बात को माने और हम अपनी बीवी की बात को ना माने। हम नबी के उम्मती, आपकी ज़िंदगी का हर हर लम्हा, हर हर अमल, हर हर कौल, ये हमारे नमूना की नहीं, नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी ने मशवरा दिया, आपने बसरो चश्म माना और फौरी अमल किया। और बता दो मैं आपको, कुछ बीवियाँ बड़ी होशियार होती, ज़ीरक होती हैं, दाना टाइप की होती हैं मर्दों के मुकाबले में, अपने उस मर्द के मुकाबले में। उमूमन मर्द हज़रात अक़ल व ख़ैल में ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि औरतें नादान होती हैं। औरतें भी दाना होती हैं, बीना होती हैं, बहुत सारे मामलात में उनका दिमाग और जहन खूब चलता है। तो ऐसे मौके पर अगर वो कोई मशवरा दें, और ख़ास कर खानगी उमूर में जो घरेलू मामलात होते हैं, ऐसे मौक़ों पर बीवियों की निगाहें तेज़ होती हैं, क्योंकि वो घरेलू मामलात को जो है बराह रास्त जो है फेस कर रही होती हैं। तो उन्हें पता होता है कैसे, कहाँ ऊंच कहाँ नीच, क्या किसके साथ कैसा व्यवहार, किसके साथ क्या ताल्लुकात, उन्हें ज़्यादा पता होता है घरों के मामलात में। तो ऐसे मौके पर अगर बीवियाँ कोई मुनासिब राय दें, कोई मुनासिब मशवरा दें, उनको मानना ही नहीं चाहिए बल्कि सराहना भी चाहिए। और अगर कोई शख्स, अगर किसी शख्स को आप उसके बरखिलाफ कहता हुआ पाएँ तो उसकी धुलाई अच्छे से करें, दलाइल की रोशनी में। दलाइल मतलब मारपीट नहीं, दलाइल की रोशनी में उसको मानने पर मजबूर करें कि आपकी ये सोच बचकाना है, ये हरकत तिफलाना है, ये नादानी और जहालत की वाज़ेह गम्माज़ है, और ये अमल बिल्कुल गैर दुरुस्त है, इखलाकी तौर पर भी गैर दुरुस्त है, और शरई तौर पर भी नामुनासिब है। और मैं आपको बता दूँ, अक़ली तौर पर भी और अमली तौर पर भी। आप देख लें, उमूमन जो बड़े लोग होते हैं वही लोग कहते हैं, बड़ा भाई कह सकता है, बाप को कह सकते हैं, चचा कह सकते हैं, और दीगर लोग कह सकते हैं। और आप जब उनकी ज़िंदगियों में जाके टटोलें तो वो भी चचा चची की बात मानते नहीं मानते, अब्बू अम्मी की बात मानते नहीं मानते थे, बड़े भाई भाभी की बात मानते नहीं मानते। तो अगर ये लोग अपनी अपनी बीवियों की बात माने तो ये ग़ुलाम ना हो, और हम अगर मान लें तो हम ग़ुलाम हो गए। मैं कह रहा हूँ मुआशरा में भी ये चीज़ पाई जाती है। जो लोग अपनी ज़ुबान से ये बात कहते हैं वो अमली तौर पर ख़ुद अपने इस ज़ुबानी कौल के ख़िलाफ़ सबूत दे रहे होते हैं, उनकी ज़िंदगियों में भी ये चीज़ पाई जाती है। तो ये बात जब आप किसी को कहता हुआ पाएँ तो उसकी ज़बान को पकड़ लीजिए, और मुआशरे की एक एक बुराइयों को धीरे धीरे ख़त्म करने के लिए आप खड़े हो जाएं। और बहुत सारी बुराइयां ऐसी हैं माशरे में, जो बीमारियां हमको अंदर से खोखला कर रही हैं, और उन तमाम चीज़ों की बुनियाद कुछ नहीं है, सिर्फ ये हठधर्मी, जहालत,
नादानी और रस्म व रिवाज में पड़ना है और कुछ नहीं है। तो मैं कह रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी के मशवरे पर फौरी तौर पर अमल किया और उस अमल का बेहतर नतीजा फौरी सामने आया। फौरी अमल, फौरी नतीजा। कौन कहता है? अब बीवी कोई अलग मखलूक नहीं है। और आप भूल को जाते हैं, जो बीवी है किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की फूफी, किसी की खाला है, किसी की बेटी है। कौन चाहता है कि, कौन चाहता मुझे बताएं कि उसके खाला की, उसकी माँ की, उसकी बहन की, उसकी फूफी की, उसकी बेटी की बेइज्जती की जाए और उसकी बातों को बिला वजह रद्द कर दिया जाए? कोई नहीं चाहता। तो एज ए बेटी हम चाहते हैं कि उसकी बात अगर माकूल हो तो कबूल किया जाए। तो एज ए बीवी अगर उसकी बात कोई माकूल हो तो कबूल क्यों ना की जाए? अगर एज ए माँ उसकी मुनासिब बात को कबूल किया जाए तो एज ए बीवी उसकी मुनासिब बात को रद्द क्यों किया जाए? अगर एज ए फूफी उसकी कोई अच्छी बात काबिल कबूल है तो एज ए बीवी उसकी अच्छी बात काबिल कबूल क्यों नहीं है? ये सवाल है। तो मैं भाई दोस्तों, मैं कहता कि बीवियों से भी मशवरा लेना चाहिए, लेकिन हर मशवरा नहीं, हर बात मानना भी नहीं, वो बात जो मुनासिब हो। और मशवरा वहाँ लेना है जिस चीज़ में वो मशवरा देने की अहल हो, उसकी उसके अंदर एबिलिटी पाई जाती हो। तो कहने की बात यह है कि बीवियों की का बड़ा अहम किरदार है हमारी ज़िंदगी में। और मैं बता दूं, हमारी ज़िंदगी अधूरी है उनके बगैर। एक गाड़ी के दो पहियों में से एक पहिया है, और जो गाड़ी दो पहियों पे चलती हो, एक पहिया अगर पंचर हो जाए तो वो गाड़ी चलती उलती नहीं। गाड़ी दिखेगी हाँ गाड़ी है, मगर चलेगी नहीं। वो जो गाड़ी का जो मकसद होता है वो पूरा नहीं होगा। तो मैं बात ख़त्म कर दूं और फिर इंशाल्लाह कुछ बातें आपके सामने बाद में रखूँगा। अच्छा, मैं एक बात बता दूं चलते चलते, अकीदे का एक मसला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा लिया बहुत सारे मौके पर। अपने निजी मामला पर भी मशवरे लिए, जैसे वो जो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा पर तहमत लगी थी, एक मैसेज अकीदे का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किल कुशा? नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार कुल? नहीं। आप यकीन जाने, मैंने जो पहली वीडियो में जो कई वाक़यात आपके मैंने उसमें रखे हैं, उन तमाम वाक़यात को अभी जो मैंने इशारा किया है, जो कुछ वाक़यात, अगर आप मुश्किल कुशा होते, अगर आप मुख्तार कुल होते, अगर आप जो है आलिमुल गैब होते, तो इन तमाम खूबियों के बावजूद फिर ये सब हरकतें, फिर ये सब मशवरे, फिर ये सब सारी चीज़ें क्यों होती? मुझे आप बताएं, खुद फैसला करें। या तो इन वाक़यात को ना माने, या तो फिर इन अक़ीदे की इस्लाह कर लें। अगर इन वाक़यात को सही मानते हैं, और मैं नहीं समझता कि दुनिया का कोई मुसलमान इन वाक़यात में से किसी एक वाक़े का इनकार कर सके। ये सब मशहूर वाक़यात हैं, किताबों में भरे पड़े हैं, चलिए, और मोटे लफ्ज़ों में लिखे हुए हैं। ये जितने वाक़यात हैं बिल्कुल वाज़ेह हैं, क्लियर हैं। हर मकतब फ़िक्र का शख्स उसको मानता है, पढ़ता है, लिखता है, बताता है। तो फिर जब इन वाक़यात को आप सच मानते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते और सुनाते हैं, फिर इन वाक़यात में मौजूद जो दुरूस हैं, उन दुरूस से आप आँखें मूंदते क्यों हैं? क्या इन वाक़यात में ये नहीं चलता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं था? अगर गैब का इल्म होता तो फिर ये मशवरे है ना। अगर आप मुख्तार कुल होते तो फिर वो कुफ़ार मक्का और फिर वो उनके जो मुख्तलिफ़ कबाइल और फिर ये यहूद और सारे लोग पिल पड़े, उनकी जुरात कैसे होती? आप मुख्तार कुल हैं, यहीं से रिमोट दबाते, कुन फयकून। खंदक खोदने की ज़रूरत थी? दंदाने मुबारक शहीद क्यों? आपने डबल खुद पहना हुआ था बचाव के लिए, उसके बावजूद दंदाने मुबारक शहीद हो गए, चेहरे पर ज़ख्म आया और खून बहे। कौन नहीं जानता? 70 सहाबा शहीद हो गए, मुख्तार कुल थे, फिर वो दुर्रे पे 50 आदमियों को मुंतखब करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मुख्तार कुल थे, मुश्किल कुशा थे। और फिर उस दुर्रे से
مشکل سے 12 آدمی بچے تھے اور باقی سب لوگ آ گئے تھے مال غنیمت کو سمیٹنے کے لیے. آپ مختار کل تھے, کیسے وہ درے سے وہاں سے ہٹ گئے؟ اور پھر درے پہ جانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوم کے ادھر سے یعنی جنگی چال چلتے ہوئے آ کر کے پورے جیتی ہوئی جنگ کا پاسا پلٹ دیا. مختار کل تھے, مشکل کشا تھے, عالم الغیب تھے, تو پھر یہ سب اللہ کے رسول کہہ دیتے کہ دیکھو خالد بن ولید آئیں گے, تم لوگ وہاں سے ہٹنا نہیں. بات تو ٹھیک, 70 صحابہ شہید ہوں گے, آپ کو پتا تھا. میرے بھائی دوستو, اگر آپ کو پتا تھا کہ 70 صحابہ شہید ہوں گے, اگر آپ کو پتا تھا کہ خالد بن ولید آئیں گے ادھر سے گھوم کے, اور اس گھوم کے آنے کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ شکست سے دوچار ہو جائے گی, یہ سب پتا تھا. وہ 12 کے علاوہ باقی نیچے آ جائیں گے مال غنیمت سمیٹنے اور بٹورنے کے لیے, آپ کو پتا تھا. تو سب کچھ پتا تھا, تو پھر یہ سب گیم الٹا کیسے ہو گیا؟ یہ گیم الٹا ہونے کیوں دیا؟ آپ کو پتا بھی تھا, آپ مختار کل بھی ہیں, آپ مشکل کشا بھی ہیں, آپ خود مشکل میں پڑ گئے اور صحابہ کو بھی مشکل میں ڈال دیا, نعوذ باللہ. یہ صرف سمجھانا مقصود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی چیزیں پتہ تھی جو اللہ نے بتائی. آپ پر وحی آتی تھی, آپ کو القاء کیا جاتا تھا, آپ کو خواب دکھایا جاتا تھا. جو بھی ہوتا تھا, علم کے جو ذرائع تھے, معلومات کے جو ذرائع تھے, بواسطہ الہی ہوتے تھے, براہ راست خود نہیں ہوتے تھے. یہی فرق ہے عالم الغیب ہونے نہ ہونے کا. ایک آدمی کو سب کچھ معلوم ہو جائے کسی ذریعے سے, اس کو عالم الغیب نہیں کہتے. ایک شخص کو سب کچھ معلوم ہے بغیر کسی واسطے کے, وہ عالم الغیب ہے. اور یہ خوبی صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے, باقی کسی کی نہیں ہے. عالم الغیب ہونا اللہ کا خاصہ, مشکل کشا ہونا اللہ کا خاصہ, مختار کل کا ہونا اللہ کا خاصہ ہے. یہ خاصہ کسی اور کا نہ ہے نہ دیا جا سکتا, اور اگر کسی کو دیا گیا تو یقین جانے اسی کا نام شرک ہے. اور اس گندگی میں ملوث رہتے ہوئے اگر کسی شخص کی وفات ہو گئی, توبہ کی توفیق نہ ملی, یقین جانے ایسے لوگوں کا انجام سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں. کلمہ کے پڑھنے نہ پڑھنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. کلمہ کا پڑھنا, ساتھ ہی ساتھ ان عقائد کے عقائد رکھنا, اور پھر بغیر توبہ کے مر جانا. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. جہنم ٹھکانہ, جنت حرام. کن کے لیے؟ من یشرک باللہ, جو شخص بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے. اللہ کے کمالات میں, اس کی خوبیوں میں اور اس کی صفات میں کسی کو مکمل طور پر شریک کر دینا, کسی کو مکمل طور پر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مان لینا, یا اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو اس میں شریک کر دینا, یہ سب کے سب شرک کہلاتا ہے. انجام بڑا خطرناک ہے. تو یہ باتیں بیچ میں ضمنی آ گئیں. تو کل کا خلاصہ یہ ہے کہ مشورے کے تعلق سے کچھ باتیں آپ سامنے رکھی گئیں. انشاءاللہ کچھ باتیں اور بھی اگر مناسب سمجھی گئی تو رکھی جائیں گی, ورنہ یہی آخری سمجھ لیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام کہی گئی باتوں میں سے جو باتیں مناسب ہیں, ان تمام مناسب باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.